اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، اگر اس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ آیا، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر پہنچ جائے گا کہ اس کو کنٹرول کرنا، اس کو پھر گرنے سے روکنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج میں نے اپنی جو معیشت کی ٹیم تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ بھی دیکھے جو کہ IMF نے رپورٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر دی ہوئی ہے، ورلڈ بینک وہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے، اور پھر ہم نے اپنے ماہرین نے بیٹھ کے ڈسکس کیا۔ تو میں نے اس لیے آج فیصلہ کیا آپ سے بات کرنے کا کہ مجھے اب یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس معیشت کو گرنے سے روکنے کا۔ اور مجھے جو دوسرا خوف آ رہا ہے کہ یہ جتنی دیر تک یہ اب اس طرح کا سیاسی استحکام نہیں آئے گا، یعنی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی، جب تک وہ یہ نہیں آئے گی، مجھے اب یہ خوف ہے کہ یہ معیشت کسی صورت اب استحکام پہ نہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہ پاکستان کے اندر رہی ہے نہ باہر رہی ہے۔ ان کی خاص طور پہ جو پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ انہوں نے جو ساری قوم کو کہا تھا کہ جیسے ہی IMF کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک دم اکانومی سٹیبلائز ہو جائے گی، روپیہ بھی گرنے سے رک جائے گا بلکہ روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ ساری قوم کے سامنے آج حالات ہیں۔ IMF کی ساری کنڈیشنز مانی انہوں نے، تاریخی مہنگائی ہوئی پاکستان میں، جو میں بھی آپ کے سامنے باقاعدہ بتاؤں گا کہ آج اس پاکستان کی عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ جس طرح کی آج مہنگائی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقفے میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی۔ تو مہنگائی بھی کر دی IMF کے کہنے پہ ساری، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، بجلی کدھر گئی، پٹرول ڈیزل یہ کدھر سے کدھر گئے پچھلے 5 مہینے میں۔ IMF کا پروگرام بھی آ گیا، لیکن روپیہ ابھی بھی گر رہا ہے اور یہ گرتا رہے گا جب تک کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی۔ آج اگر الیکشنز ڈیلے کرتے جائیں، کہیں کہ جی ہم کوئی بہانہ مار دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے سیلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا، جو بھی آپ جو بہانہ ماریں، صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے، تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، 70 سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ پورے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ FIA کیس کے اوپر، یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے، سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے، اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب پہ، سوائے اس کی فکر کرنے کی، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا۔ میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا، ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں،
शहबाज शरीफ जिसको बहुत शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। वो सारा सबको आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, मैं आज आपको स्टेटिस्टिक्स से बताता हूँ, फैक्ट्स और फिगर्स से, अदाद और शुमार से बताता हूँ कि हमें कौन सा पाकिस्तान मिला था 2018 में, ये जो नून लीग छोड़ के गई थी, और इनको कौन सा पाकिस्तान मिला था। यानी हम जब गए थे अप्रैल में, तो तब पाकिस्तान के क्या हालात थे। ये कहते हैं ना बहुत बुरे हालात थे। जब 2018 में जब हमें पाकिस्तान मिला था, तो जो हमारे रिजर्व्स थे, जो असल मसला भी आपकी कौम को बता दूं, मसला क्या है। मसला ये है कि बैरूनी खसारा है, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जितना आपका बैरूनी खसारा बढ़ता जाता है, आपको अपने रिजर्व से पैसे देने पड़ते हैं, रिजर्व्स कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे रिजर्व्स कम होते जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, डॉलर महंगा होना शुरू हो जाता है। जब डॉलर महंगा होता है, तो जो भी चीज़ें आप बाहर से ख़रीदते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। जिसमें तेल है वो आप बाहर से ख़रीदते हैं, वो बिजली, क्योंकि बिजली के अंदर भी जो फ्यूल्स डालते हैं, कोयला या गैस बाहर से ख़रीद के या फिर तेल डालते हैं, वो सारी महंगी हो जाती हैं। तो सब कुछ महंगा हो जाता है जैसे जैसे आपका रुपया गिरना शुरू होता है। तो लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो बैरून मुल्क खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कंट्रोल में हो। अब ये जब हमें मिला था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, 20 अरब डॉलर का खसारा था। इनको ये कहते हैं ना बड़ा मुश्किल वक्त मिला था। इनको जब अप्रैल में जो इन्होंने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई, तो इनको जो करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, बैरूनी खसारा, वो था 16 अरब डॉलर। अब ये समझना है, हमें 20 अरब डॉलर मिला, इनको 16 अरब डॉलर मिला। हमें इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हमने कितना उधर से, जिधर हमारे रिजर्व्स ये जो छोड़ के गए थे 9.8 पे, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने दर्ज करवाया, उसके बाद सियासी हमारी इंस्टेबिलिटी होनी शुरू हो गई, तो 16.2 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स थे। फिर से ये जब छोड़ के गए थे पाकिस्तान, 9.8 था। जो हम छोड़ के गए थे, इन्होंने कहा ना बड़ा मुश्किल पाकिस्तान छोड़ के गए। हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 16.2 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। आज ये IMF का डील भी साइन कर बैठे हैं, और आज रिजर्व्स है 8.8 पे। उसके बाद जो अब आपका जब बैरूनी खसारा होता है, तो आप कैसे वो कम करते हैं। अब कैसे कम करते हैं, दो हमारी बड़ी चीज़ें, एक हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर्स आते हैं, और दूसरा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें रिमिटेंसेस भेजते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं। ये जब छोड़ के गए थे, तो ये याद रखें 20 अरब डॉलर का खसारा, लेकिन रिमिटेंसेस कितनी थी ओवरसीज, 19 अरब डॉलर की, और इनकी एक्सपोर्ट्स कितनी थी, 24 अरब डॉलर की। हम जब छोड़ के गए, 20 से कम खसारा किया, 4 अरब डॉलर कम किया 16 पे, लेकिन हमारी आमदनी किधर पहुंच गई, 19 अरब डॉलर से हमारी रेमिटेंसेस गई 31 अरब डॉलर पे। 12 अरब डॉलर की हमने मजीद और आमदनी की, यानी हमारे पास ज्यादा पैसे किए अपने ये कर्जे वापस करने के लिए। और दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट्स ये 24 अरब पे छोड़ के गए थे, 32 अरब डॉलर पे हम एक्सपोर्ट्स लेके गए। तो हमने मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स भी लेके आए और हमारा खसारा भी कम था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है जी बड़ा मुश्किल हमें मुल्क छोड़ के गए। ये वो मुल्क छोड़ के गए थे, हमारे लिए इनसे ज़्यादा मुश्किलात थी।
ہم نے وہ ملک ہمیں ملا، پہلے تو خسارہ سب سے بڑا، اس کے بعد ہم نے وہ سٹیبلائز کیا، اس کے بعد کرونا آ گیا. 2 سال کووڈ-19 دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. 2 سال ہم اس بحران سے بھی گزرے. ہمیں یہ اب سیلاب کا ان کا بحران آیا ہوا ہے، یہ جو خاص طور پہ سندھ میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے، لیکن ذرا ان کا اب رسپانس دیکھیں اور ہمارا رسپانس دیکھیں. جو ہمارا کووڈ-19 کا بحران آیا تھا، دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسس کا مقابلہ کیا. ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دیے، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو ان کا روزگار بچایا، ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو قرضے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے. سارے برِ صغیر میں جس ملک میں نے سب سے زیادہ روزگار دیا کووڈ-19 کے بعد وہ پاکستان تھا، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بحران آیا تھا، اگر یہ ہوتے، یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو، اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا ہے اس کے اوپر، سیلاب کے اوپر، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک. کسی کو کوئی روڈ میپ ہی نہیں نظر آ رہا. صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو. وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا اس کا وہ کپڑا ہی، وہ بازو ہی نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو کہ پیسے مل جائے. ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا. کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں؟ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ دوسری چیز، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے. اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ، اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے. یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے، یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے، یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہو گئی، اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ. کدھر گئی بجلی؟ یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی. مقابلہ کا موازنہ کر لیں ہمارے میں اور ان کے دور میں کہ بجلی کتنی تھی. اب پیٹرول، میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے. جب ہماری حکومت تھی، عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا؟ $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا، اور ہم کس قیمت پہ پیٹرول دے رہے تھے؟ 150 روپے لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ. $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پیٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے. 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ. اور پیٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے، لیکن یہ پیٹرول 150 سے گیا ہے 236، ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں، اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا
दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 5 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हुआ 5 महीने में कि वो किधर से किधर कीमतें चली गई हैं। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और ये सिर्फ सारी चीज और कीमतें ले लें। चावल गए हैं 100 रुपए से 225 रुपए पे, दालें गई हैं, जो आम आदमी, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूं जो आम आदमी जिसके ऊपर रहता है, 225 रुपए से 360 रुपए पे गई हैं दालें। जो घी है, पाम ऑयल जो हम हमारे ज़माने में इंपोर्ट करते थे वो $1700 था, आज वो नीचे आके $1000 पे आ गया है। कम हो गई है आलमी मंडी में जो हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। हमारे दौर में 450 रुपए था, आज है 560 रुपए। मैं फिर से वो कह रहा हूँ, वो जो चीज़ें आम आदमी इस्तेमाल करता है। इन्फ्लेशन, ये जो सबसे इसकी जो फिगर है जिसको कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अप्रैल के अंदर 18% थी जब हम छोड़ के गए, आज है 45%। सारा इन्होंने हमारे ऊपर कैंपेन चलाई कि बहुत महंगा हो गया पाकिस्तान, महंगाई हो गई, लोगों का गुजारा मुश्किल है। साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनका पेड मीडिया, लिफाफे, मीडिया हाउसेस जो इस कैंपेन और प्रोपेगेंडा में शामिल थे, उन्होंने हर रोज़, आप उठा के देखें अखबार, हर रोज़ अखबार में पढ़ो कि जी ये महंगाई हो गई। लोग, हम कहते गए कि आलमी महंगाई है। मैं कहता गया कि दुनिया के अंदर एक कोविड-19 के बाद एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया, दुनिया में महंगाई होगी। मैं हर जगह बताता गया। इन्होंने मुसलसल महंगाई मार्च, धरने दो, गवर्नमेंट गिराओ, ये लोगों का माशी कत्ल कर दिया। आज ये सोच लें कि ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये सबसे ज़्यादा वो अल्लाह ने इनको एक्सपोज किया है, क्योंकि इनका मकसद तो था ही नहीं, महंगाई दूर करना तो इनका मकसद था ही नहीं, वो तो एक बहाना था। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस बचाने थे, जो 1100 अरब रुपए के 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो 60% कैबिनेट ज़मानत पे है। इनकी जनाब 18% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है 45% पे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। कौन सा क़यामत आई थी? मैंने आपको बता दिया हमें क्या मिला था और इनको क्या मिला है। ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? फिर आगे चले जाएं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये कि जो हमारा 17 साल के बाद हमने उस जगह से मुल्क जो इधर छोड़ के गए थे, उधर से निकाल के हमने जो पाकिस्तान की जो रेट थी, ग्रोथ रेट थी, जो दौलत में इजाफा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल में 5.6% और चौथे साल के अंदर 6%। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 17 साल के बाद। अब ये मुझे बताएं कि आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है, यानी वहां से गिर के नीचे आ गई है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ रेट क्यों गिरेगी? मैं अब आपको बताऊं। जो टेलीफोन की इंडस्ट्री और जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, उसमें 50% वो बंद हो गई है, यानी वहां बेरोजगारी अब फैल रही है। इसका जब इंडस्ट्री बंद होती है तो इसका सिर्फ यही नहीं मतलब कि बेरोजगार होंगे, टैक्स के अंदर कमी है। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख का, जब हम छोड़ के गए थे अप्रैल में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया था, जिसकी वजह से हमने सब्सिडाइज किया था पेट्रोल और डीजल। हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया हुआ था, और क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया था आमदनी में। इनके अब ये जो बंद हो रही है, कार की इंडस्ट्री आधी पे फंक्शन कर रही है, 50% बंद हो रही है। टेक्सटाइल जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है, एक्सपोर्ट्स जिसमें बढ़ती हैं, वो 20% बंद हो रही है।
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی. جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے. جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا. جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا. تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں. پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے, جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا. اور اب جو دو چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں, ایک طرف مہنگائی, دوسری طرف بے روزگاری, جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے, سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے, سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی, میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی ایک ملک کی رسک ہوتی ہے, یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی, اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے. پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے, یعنی ہمیں ہر سال, اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے. یعنی $30 ارب کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں, ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں, ان کی قسطیں ہیں, ان کے اوپر جو سود دینا ہے وہ ہے $30 ارب. IMF, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا, کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دی ہے, وہ بنے گا $8 ارب. باقی $22 ارب ہمیں دنیا سے فائنینس کروانا ہے. اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے, میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے, جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا, جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں, کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں, موڈیز, فچ, یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی, جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سکت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا, اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں, میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا, اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی, کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا, یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے, معیشت بھی بکھرتی ہے, لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی, یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے, یعنی رسک ہے پاکستان, صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں, 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی, صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, دگنی ہوگی رسک ریٹنگ. اور آج کیا ہے, آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے, اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا.
جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے لیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ, مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت, کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں, ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے, جو ہماری معیشت ہے, یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے, نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو, کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے, جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی, اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا, وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے, جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ, ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے, اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے, ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا, اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, کیسز کی بارش ہوئی ہے, کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس, اور ہر دوسرے دن کوئی نئی ایف آئی آر, اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے. میڈیا ہاؤسز, میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے, یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے خلاف لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. پاکستان پائندہ باد.